بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کلیم و تحریر چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، ایم فل انگلش کے حوالے سے آج ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوں، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایم فل انگلش پروگرام ہوتا کیا ہے اور اس میں کتنے قسم کی آپ ڈگری لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کا دورانیہ کتنا ہے، اس کی کلاس وغیرہ جو ہے وہ آپ نے کیسے لینا ہوگی، اور اس میں آپ نے کیسے تیاری کرنی ہے، کون کون سے مضامین ہوتے ہیں جن کو آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے، اور اس کے فوائد کتنے ہیں، اور اس کے علاوہ ایم فل انگلش کے لیے اہلیت کا معیار جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے اور کیسے سلیکٹ کیا جائے، یعنی سلیکشن کا طریقہ کیا ہوگا، کس طرح آپ کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ اس میں اپنی تعلیم کو کیسے جاری رکھ سکتے ہیں، یعنی آپ کیسے تیاری کریں گے، اس کا تعلیم کا طریقہ کار کیا ہوگا، وہ تمام چیزیں جو ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو پلیز چینل سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو۔ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ ایم فل انگلش جو ہے یہ کیا ہے اور یہ کیسے کر سکتے ہیں اور اس میں کیا کرنا ہو۔ تو سب سے پہلے اس کے انٹروڈکشن میں کہ ایم فل انگریزی یعنی ایم فل انگلش ایک پوسٹ گریجویٹ ڈگری پروگرام ہے جس میں انگریزی زبان اور ادب کے میدان میں جدید مطالعہ اور تحقیق پر یہ پروگرام مشتمل ہے۔ یہ ایک تعلیمی ڈگری ہے جو عام طور پر ماسٹر ڈگری اور ڈاکٹریٹ یعنی پی ایچ ڈی پروگرام کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے۔ ایم فل انگلش ان طلباء کے لیے بنایا گیا ہے جن کا انگریزی مطالعے میں مضبوط پس منظر ہے اور وہ دلچسپی کے مخصوص شعبے میں گہرائی سے تحقیق کرنا چاہتے ہیں، یعنی انگلش کو گہرائی سے دیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ پروگرام ایڈوانس کورس ورک، سیمینارز اور فیکلٹی ممبران کی رہنمائی میں تحقیق کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ایم فل انگریزی کے دوران طلباء ادب، زبان اور ثقافتی علوم کے مختلف پہلوؤں کو دریافت کرتے ہیں۔ وہ تنقیدی نظریات، ادبی تجزیے اور میدان سے متعلقہ تحقیقی طریقہ کار کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس پروگرام میں ادبی ادوار، انواع، مصنفین، ادبی نظریہ، لسانیات اور ثقافتی علوم سمیت موضوعات کی ایک وسیع رینج کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں اس پروگرام میں شامل ہوں گی۔ ایم فل کی مدت جو ہے یونیورسٹی اور ملک کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پر جو ہیں وہ تقریباً 2 سال لگتے ہیں، جس میں نصاب جو اس کا ہے اس کورس ورک کا مجموعہ اور تحقیقی مقالہ وغیرہ شامل ہو سکتا ہے۔ تحقیقی مقالہ جو ہے یہ اس پروگرام کا ایک اہم جز ہے۔ طلباء انگریزی کے شعبے میں ایک مخصوص تحقیق موضوع کا انتخاب کریں گے اور اس پر تحقیق کریں گے، اور اس کے بعد اپنے نتائج کو مقالے کی شکل میں پیش کرنے کی ضرورت پڑے گی، جو کہ عام طور پر تحریری کام کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، جو ان کے مطالعے کے منتخب کردہ شعبے میں علم کے موجودہ جسم کا تجزیہ کرنے، تشریح کرنے اور اس میں تعاون کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو مارکیٹ کی انتہائی مانگ کی بنیاد پر انگریزی زبان اور اطلاقی لسانیات میں اعلیٰ ڈگری پروگراموں کی مقبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے موسم خزاں 2020 سے انگریزی میں ایم فل پروگرام پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو اس میں آپ کو علامہ اقبال کے متعلق، اگر آپ اس یونیورسٹی میں ایم فل انگلش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے متعلق میں آپ کو یہ تمام معلومات شیئر کر رہا ہوں۔ باقی یونیورسٹیز کا جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ مشترک ہی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایم فل انگلش میں آپ کتنی قسم کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں، یعنی آپ اس پروگرام میں کون سا ڈگری لے سکتے ہیں، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔
تو انگریزی میں ایم فل میں ریسرچ کے حوالے سے جو ہے 2 قسم کی ڈگری ملتی ہے، یعنی اس میں 2 قسم کی ڈگری جو ہے وہ ایک ہوتی ہے لسانیات کے اوپر یعنی انگلش لینگویج، اور دوسرا ہوتا ہے ادبیات یعنی لٹریچر۔ تو ان 2 قسموں میں سے ان کو گروپ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں یا آپ ان کو 2 قسم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو ان دونوں قسموں میں سے آپ کوئی ایک چیز میں جو ہے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، ان میں آپ ڈگری لے سکتے ہیں۔ تو پہلی جو ہے وہ لسانیات یعنی ایم فل انگلش جو ہے ایم فل انگلش لینگویج میں، تو دوسری جو ہے وہ ایم فل انگلش لٹریچر کے حساب سے ہے۔ تو آپ ان دونوں میں سے جو بھی آپ سلیکٹ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ان میں فرق صرف یہ ہے کہ پہلا سیمسٹر جو ہے ان کا دونوں کا سیم ہوتا ہے، اور دوسرا سیمسٹر جو ہوتا ہے اس میں تھوڑے سے جو ہے ان کے مضامین جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کسی دوسرے پروگرام میں یا کورس میں جو ہے کچھ کتابیں جو ہوتی ہیں مختلف، جس طرح سائنس گروپ سمجھ لیں اور جنرل گروپ، ان میں تھوڑی سی کتابوں کا ڈیفرنس ہوتا ہے، باقی سیم ہوتی ہیں۔ اسی طرح ان میں بھی جو ہے کورس مضامین جو ہوتے ہیں کورس ہوتے ہیں وہ پہلے سیمسٹر میں سیم ہوتے ہیں، باقی دوسرے سیمسٹر میں جو ہے ان کے تھوڑے تھوڑے کورس جو ہے وہ ڈیفرنس ہوتے ہیں۔ باقی تحقیق جو ہے وہ آپ نے جس قسم یا جس گروپ میں بھی کرنی ہے اسی کے لحاظ سے جو ہے آپ مضامین پڑھیں گے، پھر جو ہے اس میں آپ تحقیق کر کے اسی کے لحاظ سے آپ کو ڈگری دی جائے گی۔ تو اب آتے ہیں کہ ایم فل انگریزی کرنے کے فائدے کیا ہے، یعنی اگر آپ ایم فل کر لیتے ہیں انگریزی تو اس کے کیا فائدے ہیں۔ تو میں مختصر سا ایم فل انگریزی میں گریجویٹ کے لیے کیریئر کے مختلف مواقع کھول سکتے ہیں۔ یہ مزید علمی تحقیق کے لیے ایک بنیاد کے طور پر بھی کام کر سکتا ہے، جس سے پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے، یعنی کہ اگر آپ ایم فل انگلش کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ پی ایچ ڈی جو ہے آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ڈگری میں تدریس، تحریر، اشاعت، ایڈیٹنگ، صحافت، ثقافتی تجزیہ اور دیگر متعلقہ شعبوں میں کیریئر یعنی جاب میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بھی یہ کورس فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، جہاں انگریزی زبان اور ادب کے جدید علم کی قدر کی جاتی ہے۔ تو آپ ان شعبوں میں جو ہے کسی شعبے میں بھی جو ہے جا سکتے ہیں اگر آپ ایم فل کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں سلیکشن پروسیس کی طرف کہ انتخاب کا عمل یا سلیکشن کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو بھی امیدوار ہوگا وہ جی اے ٹی یعنی گریجویٹ اسسمنٹ ٹیسٹ جو ہے جرنل جی اے ٹی جرنل، اس کا ریزلٹ کارڈ جو 50% نمبر یا اس سے زیادہ کے ساتھ جو ہے پاس کیا گیا ہو، چاہے وہ این ٹی ایس کی طرف سے ہو یا ایچ ای سی کی طرف سے ہو، تو وہ 50% یا اس سے زیادہ کے ساتھ جی اے ٹی جرنل پاس ہونا چاہیے، اس کا ریزلٹ جو ہے وہ جمع کروانا پڑے گا۔ تاہم اگر یونیورسٹی جو ہے وہ ٹیسٹ لیتی ہے تو اس کے لیے 60% نمبر جو ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہوں گے، جو ایچ ای سی کے رول کے مطابق رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیمی ریکارڈ، تجربے اور باقی جو چیزیں ہوگی وہ حتمی میرٹ لسٹ میں انٹرویو کے 20 نمبر بھی اس میں شامل کیے جائیں گے۔ تو یعنی آپ نے پہلے ٹیسٹ جو ہے چاہے اس کا ریزلٹ جمع کرائیں یا آپ ٹیسٹ یونیورسٹی کو دیں، اس کے بعد جو ہے زیادہ تر یونیورسٹی جو ہے خود ٹیسٹ کا انعقاد کر رہی ہے، تو وہ ٹیسٹ دینے کے بعد جو ہے انٹرویو آپ کا ہوگا، جس کے نمبر بھی اس میں آپ کے ریزلٹ میں شامل کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو ایڈمیشن جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو اب آتے ہیں کہ اس کا دورانیہ کتنا ہے۔ تو ایچ ای سی کے قواعد کے مطابق جو ہے کم از کم 2 سال اور زیادہ سے زیادہ جو ہے 4 سال میں یہ پروگرام مکمل ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں تدریس کا طریقہ، یعنی کس طرح آپ نے اسٹڈی کرنی ہے، کس طرح پڑھائی کرنی ہے، کس طرح تیاری کرنی ہے۔ اس کا طریقہ کار جو ہے اس میں یہ کہ فیس ٹو فیس پروگرام ہے اور کلاسوں میں آپ کی شرکت لازمی ہوگی۔ یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے جو ہے وہ فیس ٹو فیس پروگرام رکھا گیا، یعنی آپ نے کلاسوں میں شرکت کرنی ہے، وہاں پر جو ہے آپ اس کی تیاری کریں گے۔
یعنی فاصلاتی نظام کے تحت جو ہے یہ پروگرام نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو ہے مطالعے کا مواد یعنی اسٹڈی مٹیریل جو ہوگا وہ یونیورسٹی جو ہے خود اسٹوڈنٹ کو دے گی، یعنی پہلے 2 سیمسٹر میں جو ہے وہ آپ کو کتابیں وغیرہ یا تعلیم جو ہے جو بھی ہوگا وہ کورس آپ کو دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اگلے 2 سیمسٹر جو ہیں ان میں جو ہے آپ نے خود اپنا کام کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ نے پہلے 2 سیمسٹر میں آپ نے کورس لینا ہوتا ہے، اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اور اگلے 2 سیمسٹر یا چاہے باقی جتنے بھی سیمسٹر ہوں گے ان میں آپ نے مقالہ لکھنا ہوتا ہے۔ مقالہ یعنی آپ نے جتنی بھی ریسرچ ہوگی، تحقیق ہوگی، اس کے اوپر آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے، مضمون کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو ایک مضمون بتائیں گے، اس کے اوپر آپ نے ایک تحقیق کر کے اپنا ایک مضمون لکھنا ہے، پھر وہ آپ نے چیک کروانا ہوگا۔ اس کے بعد کلاسز کا جو رول ہے، یعنی کورس ورک سمجھ لیں، یعنی کلاس آپ نے کس طرح لینی ہے، تو ہر مضمون کے لیے 3 کریڈٹ آور کورس مین کیمپ اسلام آباد میں ہوں گے، یعنی ایک مضمون یا کورس کہہ لیں وہ 3 کریڈٹ آور پر مشتمل ہوتا ہے، اور جس کو 18 کلاسوں میں پڑھایا جائے گا، یعنی 18 کلاسیں 18 ہفتے بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی 18 ہفتوں میں جو ہے یہ 3 کریڈٹ آور ایک مضمون جو ہوتا ہے وہ پڑھایا جائے گا، جس میں ہر سیمسٹر کے دوران مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم امتحانات بھی شامل ہیں۔ ان نشستوں میں حاضری یعنی ان کلاسوں میں آپ کی حاضری جو ہے وہ لازمی ہوگی۔ 70% حاضری جو ہے حاصل کرنے میں ناکامی کی صورت میں فائنل امتحان میں شرکت کے اہل نہیں ہوگے، یعنی اگر آپ کی 70% سے کم حاضری ہوگی کلاس میں تو پھر آپ کو جو ہے امتحان لاسٹ جو ہوتا ہے امتحان اس میں آپ کو شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ 70% سے زیادہ نمبر حاضری کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے حاصل کرنے، یعنی 18 کلاسیں ہوگی، 3 کریڈٹ آور، وہ کورس جو ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ان کے نام لسٹ شیئر کروں گا کہ کون کون سے کورس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسائنمنٹ کا مرحلہ ہوتا ہے جس میں کوئز یا سیشنل ٹیسٹ ہوتا ہے یا پریزنٹیشن جو ہوتی ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ہر کورس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے 100 نمبر ہوتے ہیں، یعنی چاہے وہ کوئز ہوں یا سیشنل ٹیسٹ ہو یا پریزنٹیشن جو آپ نے دینا ہوتی ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے جس کے 100 نمبر ہوتے ہیں۔ ہر 3 کریڈٹ آور کے لیے 2 اسائنمنٹ ہوتی ہیں، یعنی ایک کورس سمجھ لیں، ایک سبجیکٹ سمجھ لیں، ایک مضمون سمجھ لیں، اس کے لیے 2 اسائنمنٹ ہوتی ہیں۔ طلباء کی طرف سے اسائنمنٹ جو ہوتی ہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تجویز کردہ معلومات ریڈنگ کا مطالعہ کرنے کے بعد لکھے جاتے ہیں۔ ان اسائنمنٹ کو اس قابل بنانے کے لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کو مطلوبہ ریڈنگ میں شامل تصورات کے ساتھ منسلک کر سکیں تاکہ طالب علموں کو موضوع کی مکمل تفہیم پیدا کرنے میں سہولت فراہم کی جا سکے۔ یعنی یہ اسائنمنٹ جو ہوتی ہیں یہ کوئز پر مشتمل ہو سکتی ہیں یا کسی سیشنل ٹیسٹ پر مشتمل ہو سکتی ہے یا پریزنٹیشن میں، اور ان کے زیادہ سے زیادہ نمبر جو ہے 100 ہوتے ہیں، اور ایک مضمون کی جو اسائنمنٹ ہوتی ہیں وہ 2 ہوتی ہیں۔ یہ اسائنمنٹ تھوڑا لیتے ہیں تاکہ آپ کی جو ہے معلومات میں اضافہ ہو یا آپ کو کہاں تک سمجھ آئی اس کورس کی، اس حوالے سے یہ تھوڑا بہت کوئز پوچھ لیتے ہیں یا بعض اوقات کو ٹیسٹ وغیرہ یا کوئی پریزنٹیشن بنوا لیتے ہیں۔ ان اسائنمنٹ میں جو آپ نمبر حاصل کریں گے وہ آپ کے فائنل کورس کے نتیجے میں شامل کیے جاتے ہیں، یعنی آخری جو امتحان ہوتا ہے ڈگری کے لیے، فائنل امتحان، لاسٹ امتحان کہہ لیں، اس میں ان اسائنمنٹ کے نمبر بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ کورس کی کامیاب تکمیل کے لیے ہر اسائنمنٹ میں کم از کم 50% نمبر حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر مسلسل آپ فیل ہو جاتے ہیں ان ٹیسٹ یا ان اسائنمنٹ میں تو پھر آپ کو آخری امتحان، فائنل امتحان میں آپ کو شرکت کی اجازت نہیں دی جائے۔ تو اس کے بعد مقالے
داخلے کی متعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے 2 سیمسٹر میں آپ نے کورس لینا ہوتا ہے، آپ کو وہ کورس مہیا کیا جائے گا یونیورسٹی کی طرف سے، چاہے وہ کتابوں کی شکل میں ہو یا آپ کو وہ لیکچر کی صورت میں ہو، کسی صورت میں بھی وہ آپ کو کورس دیں گے جن میں آپ نے اسائنمنٹ وغیرہ بھی دینا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلے 2 سیمسٹر یا باقی جتنے بھی سیمسٹر ہوں گے تیسرے چوتھے کے آگے یا تیسرے چوتھے کو شامل کر کے جو ہے وہاں پر آپ کو مقالہ لکھنے کے متعلق جو ہے ہدایات دی جائیں گی، جن میں آپ نے ایک مقالہ جو ہے لکھنا ہوتا ہے، یعنی آپ نے اپنی ریسرچ کے بلبوتے پر ایک کوئی مضمون کوئی موضوع دیا جائے گا جس کے اوپر آپ نے ایک مقالہ لکھنا ہے، اور مقالہ لکھنے کے بعد آپ نے وہ چیک کروانا ہوتا ہے۔ چیک کروانے کے بعد جو ہے پھر آپ سے انٹرویو ہوتا ہے، انٹرویو کو ویوا بول لیں یا اس طرح بول لیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مقالہ لکھا، مقالہ لکھنے کے بعد آپ نے اس کو چیک کروانے کے لیے جمع کروایا، چیک کروانے کے بعد جو ہے چیک کرنے والے آپ سے اس کے متعلق جو ہے اپنی رائے لے سکتے ہیں، یا انٹرویو مطلب اس کے متعلق آپ سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں کہ یہ تحقیق آپ نے کیسے کی، کہاں سے کی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ آپ جو بھی مقالے میں آپ ریفرنس دیں گے اس کے حوالے سے وہ آپ سے تھوڑی بہت معلومات لے سکتے ہیں۔ تو آپ نے یعنی اس مقالے کا آپ نے دفاع کرنا ہے، آپ نے اس کو اپنی تحقیق کو سچ ثابت کرنا ہے کہ میں اس تحقیق میں درست ہوں، جو میں نے تحقیق کی ہے یہ میری ہے اور یہی درست ہے۔ تو اس کو ویوا سمجھ لیں جو مقالے کے بعد ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کچھ پروگرام میں جو ہے لازمی ہوتا ہے، اس پروگرام میں بھی آپ کو اس کی تیاری کرنا ہوگی۔ تو یہ تھی اس پروگرام کے متعلق معلومات۔ اب آتے ہیں کہ اس کی اہلیت کا معیار جو ہے وہ کیا، یعنی اگر آپ ایم فل انگلش میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی اہلیت کا معیار کتنا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو اس پروگرام میں داخلہ مل سکے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ایم فل انگلش ایک میرٹ کی بنیاد پر میرٹ پر مبنی ایک پروگرام ہے، یعنی آپ اس میں میرٹ کی بنیاد پر داخلہ لے سکتے ہیں، ادروائز آپ کو داخلہ نہیں ملے گا۔ تو میرٹ کیا ہے؟ میرٹ یہ کہ آپ نے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے انگلش میں، اور اس کے ساتھ لٹریچر یعنی انگریزی زبان اور ادب میں آپ کی ماسٹر کی ڈگری ہونی چاہیے۔ لٹریچر میں کون سی چیزیں کون سے پروگرام شامل ہو سکتے ہیں؟ اس میں ٹیفل ہے اور ELT ہے، اس کے علاوہ TESOL ہے، اس کے بعد لنگوسٹک یا اپلائیڈ لنگوسٹک، یہ پروگرام ہیں۔ اگر یہ MA انگلش میں آپ ان میں سے کوئی بھی شامل کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے آپ اس پروگرام میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا ڈویژن کے لحاظ سے جو ہے وہ آپ کی کم از کم 2nd ڈویژن ہونی چاہیے، یا سالانہ سسٹم اینول سسٹم میں آپ ماسٹر کرتے ہیں تو اس میں آپ کے 45% نمبر ہونے چاہیے، یعنی آپ نے ماسٹر ڈگری 45% پر پاس کی ہو تبھی آپ اس پروگرام میں لے سکتے۔ اگر آپ سیمسٹر کے حساب سے جو ہے وہ گننا چاہیں تو اس میں آپ کا GPA جو ہے 5 سیمسٹر ہیں تو 3.50 ہونا چاہیے، اگر 4 ہیں تو 2.50 GPA جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور وہ بھی آپ کسی HEC سے جو منظور شدہ یونیورسٹی ہیں وہاں سے اگر آپ نے یہ پروگرام کیا ہوا ہے تو پھر آپ اس پروگرام ایم فل انگلش میں آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ تو امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہو تو کامنٹس میں آپ وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ایم فل انگلش پروگرام میں علامہ اقبال کی طرف سے کون سے جو مضامین ہیں وہ پڑھائے جائیں گے پہلے 2 سیمسٹر میں، کیونکہ پہلے 2 سیمسٹر میں مضامین ہوتے ہیں، اس کے بعد تو اگلے 2 سیمسٹر یا اس سے جتنے بھی زیادہ ہوں تو وہاں پر جو ہے آپ کو مقالہ لکھنا ہوتا ہے۔ تو پہلے 2 سیمسٹر میں جو مضامین پڑھائے جاتے ہیں ان کی لسٹ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو ہے سمجھنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ ایم فل انگلش کی جو ہے 2 کیٹیگری میں آپ ڈگری لے سکتے ہیں، یعنی ایک ایم فل انگلش لٹریچر تھی اور دوسری تھی ایم فل لنگوسٹک۔ تو ان دونوں میں سے آپ کوئی ایک ڈگری میں جو ہے آپ
خاص مطلب خاص قسم کے آپ ڈگری لینا چاہتے ہیں ان دونوں کیٹیگری میں سے کسی ایک میں تو وہ لے سکتے ہیں۔ جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ ان میں تھوڑے سے مضامین کی جو ہے وہ ڈیفرنس ہے، ان میں تھوڑے سے مضامین جو ہیں وہ مختلف ہیں، تو وہ دونوں جو ہے ڈیفرنس، وہ دونوں مختلف مضامین کی لسٹ جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو پہلا سیمسٹر ہوگا اس میں دونوں کیٹیگری میں سیم سبجیکٹ جو ہیں وہ سیم ہے۔ یہ 4 مضامین ہیں جو پہلے سیمسٹر میں ان دونوں کیٹیگری میں پہلے سیمسٹر میں 4 سبجیکٹ جو ہیں وہ سیم ہوں گے، چاہے آپ ایم فل انگلش لٹریچر کریں یا لنگوسٹک، جو بھی کیٹیگری سلیکٹ کریں اس کے پہلے سیمسٹر میں یہ 4 مضامین جو ہیں سیم ہوں گے۔ اصل جو ڈیفرنس ہے وہ ہے دوسرے سیمسٹر میں۔ اگر آپ ایم فل انگلش لٹریچر میں خاص ڈگری یعنی ایم فل لٹریچر میں ڈگری لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے دوسرا سیمسٹر جو ہے اس کے یہ مضامین ہوں گے۔ ان میں پہلا سبجیکٹ جو ہے وہ ہے ریسرچ میتھڈولوجی، تو یہ کورس ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پر یہ کورس کی لسٹ دی گئی ہے، ان لسٹ میں سے جو ہے آپ نے 3 کورس جو ہیں وہ سلیکٹ کرنا ہوں گے۔ آپ یہ 6 نمبر سے لے کر 15 نمبر تک ان میں سے آپ نے 3 کورس جو ہیں وہ سلیکٹ کرنے، یہاں پر انہوں نے بتایا بھی ہے 3 یہاں سے سلیکٹ کرنے اور ایک یہ والا ہوگا۔ تو یہ 4 کورس مطلب یہاں سے آپ نے لینا ہے اگر آپ ایم فل انگلش لٹریچر کی ڈگری لینا چاہتے ہیں۔ تو یہ والی لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے تمام سبجیکٹ جو ہیں یہاں پر موجود ہیں، یعنی یہ والا پہلا کمپلسری ہوگا اور باقی یہاں پر جو ہیں وہ یہاں پر آپ الیکٹیو کے طور پر مطلب اختیاری مضامین سمجھ لیں، یہاں سے آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں، کوئی اپنی مرضی سے جو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری اسپیشل ڈگری جو ہے یعنی خاص ایم فل لنگوسٹک میں اس میں جو ہے اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ریسرچ میتھڈولوجی یہ بھی دونوں ڈگری میں سیم ہوگا، تو یہ والا جو ہے اس میں بھی یہ مضامین ہوگا اور باقی جو مضامین ہیں یہاں پر ان کی لسٹ نیچے دی گئی ہے۔ اختیاری کے طور پر آپ سمجھ لیں یہاں سے آپ نے 3 مضامین جو ہیں وہ سلیکٹ کرنے ہیں، یعنی 3 کورس آپ نے یہاں نیچے سے سلیکٹ کرنے ہیں لسٹ سے، اور چوتھا یہ دوسرے سیمسٹر میں جو ہے یہ کورس آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں۔ دونوں ڈگری کی جو ہے پہلا سیمسٹر سیم ہے، دوسرے سیمسٹر میں 1 مضامین سیم ہے اور 3 مضامین جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈیفرنس ہے، وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے۔ تو یہاں پر ان کی لسٹ دی گئی ہے، آپ ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے آپ اپنی مرضی سے یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے کریڈٹ نمبر بھی بتائے گئے ہیں اور یہاں پر جو مارکس نمبر ہیں وہ بھی بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا سیمسٹر ہوگا اور چوتھا سیمسٹر یعنی دوسرے سال میں جتنے بھی سیمسٹر ہوں گے 2 سیمسٹر ہوں گے، ان میں آپ نے تھیسیس لکھنا ہوتا ہے۔ تھیسیس جو ہے وہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ ریسرچ کریں گے، جو آپ کو ایک سبجیکٹ یا کوئی مضامین یا کوئی عنوان جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا جس کے اوپر آپ نے ایک مضامین لکھنا ہوتا ہے۔ سبجیکٹ مطلب ایک بک کے طور پر سمجھ لیں، آپ نے اپنا ریسرچ کا مقالہ لکھنا ہوتا ہے، پھر اس کو آپ نے یونیورسٹی سے اپروو کروانا ہوتا ہے۔ تو وہ تیسرے اور چوتھے سیمسٹر میں ہوتا ہے۔ پہلے 2 سیمسٹر میں جو ہیں یہ مضامین ہوتے ہیں، کورس ہوتے ہیں جو آپ کو کلاسیں لینا ہوتی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ایم فل انگلش کے متعلق میں نے مکمل معلومات دینے کی کوشش کی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ، کوئی مسئلہ ہو تو کومنٹس باکس حاضر ہے، وہاں پہ کومنٹ کیجیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ چینل سبسکرائب نہیں کرا، چینل سبسکرائب کیجیے، ویڈیو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔